اور ان کے اوپن ہیڈ سے فرشتے پناہ مانگتے ہیں، اور جب آپ نے بال کھولے تو فرشتہ نہ ہوتا تو نہ جاتا. تو ظاہر ہے وہ جو چلے گئے ہیں، اس کا مطلب ہے فرشتوں ہیں. آپ کو اللہ کے صحیح فرشتے نے اپروچ کیا ہے. امیجن یہ خاتون کتنی وائز تھی اسے، مگر ایک دفعہ نہیں تھی. جب حدیبیہ کا واقعہ پیش آ رہا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کرو، ہم واپس جاتے ہیں، تو بہت سارے اصحاب اتنے دل شکستہ تھے محبت رسول میں، اتنے پریشان تھے کہ انہوں نے نہ کر دی تھی، ہتھیار کھولنے سے نہ کر دی. وہ تھوڑا سا انسسٹ کرتے کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مان جائیں تو ہم ان کے لیے جنگ کریں اور عثمان کو چھڑا کے لائیں. تو حضور پریشان ہو گئے کہ میرا حکم کیوں نہیں مان رہے. That was the first ever time. تو when he went to his wife سلمہ سے کہا، تو سلمہ نے کہا یا رسول اللہ، نہ انہوں نے آپ کو چھوڑا، نہ یہ آپ سے ناراض ہوئے، بس یہ چاہتے ہیں کہ تھوڑے سے پریشر کے ساتھ اگر پیغمبر ہمیں اجازت دے دیں تو ہم ان کفار کو شکست دیں. آپ جائیں اور جا کے اپنی قربانی کا جانور کاٹ دیں. یہ ان کی آخری امید ہے. جب آپ اپنا جانور کاٹ لیں گے تو ان کی امید ختم ہو جائے گی. اینڈ they will do as you do. The same happened. تو ان دو مقامات پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان عورتیں بھی اپنی ذہانت میں وہ خالی ذہانت میں نہیں، اجنادین کی جنگ ہو رہی تھی. اس سے پہلے اجنادین کی جنگ ہو رہی تھی. اس جنگ میں مسلمان ذرا دباؤ میں تھے. تو ایک شاہ سوار ہمارا ایسا تھا جو ابھی تک بھی آل ہسٹریز میں مشہور ہے، بہت مشہور ہے. He always used to remain naked bodied. اوپر کا بدن ننگا، ہاتھ میں تلوار نیزہ باز تھے. وہ زرار بن ازور ان کو کہتے تھے. اتنا فیروشس، یعنی وہ سپیئر مین تھے، اتنے فیروشس کہ بڑے بڑے دشمن جب وہ سامنے آتے تھے کہتے تھے دیو آمد، دیو آمد. ایرانینز کہتے تھے فرسٹ ہی فوٹ ان ایران، تو اس کی شکل دیکھتے ایرانینز کہتے تھے دیو آمد. وین ہی ٹرنڈ آن ٹو رومنس، تو وہ بھی ایسے ہی تھے کہ جی جیسے گھبرا تھے، اس کی شکل دیکھ کے بڑے بڑا دشمن. ہی واز دی ماسٹر اسپیئرس مین آف ہز ٹائم. ان کا نام تھا زرار بن ازور. بڑا فاسٹ، بڑا کوئک، کوئی ذرا بکتر نہیں. ہوا یہ کہ وہ ایک رومن کو مار کے اس کی چھاتی سے نیزہ کھینچ رہے تھے، تو اوپر سے انہوں نے جال پھینکا، وہ اریسٹ ہو گئے. کچھ 15-20 بندے پکڑے، انہوں اریسٹ کر کے لے جا رہے تھے. کچھ 15-20 منٹ گزرے ہوں گے تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک فلی کور جو تھا، اسلحہ پوش سپاہی آیا ہے. اس نے آتے ہی رومنز کی صفیں الٹ دی ہیں، اس کو مار اس کو مار. لوگ بڑے حیران تھے یہ کون ہے. They counted their bodies. بندے گنے، ان کا ہم میں سے تو کوئی نہیں ہے، یہ کون ہے. آخر جب جنگ جیت گئے مسلمان تو خالد ابن ولید who was the commander of the forces called that person and said who are you. تو وہ خاموش رہے. So then again said it is against the discipline of the armies. Who are you. تو اس کی آواز آئی کہ I am not a male soldier. Please آپ ایک طرف ہو کے میری بات سنو. تو پروفیٹ ایک طرف لے گئے، دیکھا کہ وہ خولہ بنت ازور تھے، یعنی زرار کی بہن. بھائی تو اس طرح خوفناک مشہور تھا، بہن اس طرح خوفناک مشہور تھی. تو انہوں نے کہا کہ میں زرار کی بہن ہوں اور میرا بھائی گرفتار ہو گیا اور میں خیمے میں نہیں بیٹھ سکی. تو he was so impressed. Khalid was so impressed by his brilliant war tactics. اس نے کہا اچھا اب کیا مرضی ہے. تو اس نے کہا کہ tell me where they have gone. I'll pursue them to hell if I have to. اور میں اپنے بھائی کو چھڑاؤں گی. تو خولہ بنت ازور جو ہیں اپنے بھائی کو 12 میل ان کے ٹاکوں کو بعد چھڑا کے واپس لے آئے. اینڈ one fails to understand. وہ ایک دن میں شاہ سوار تو نہیں نہ بن جاتا. مسلمان عورتیں اتنی جنگجو تھیں، اتنی اس وقت اتنا شاندار ان کا گریہ تھا. آج کی طرح وہ صرف گھر میں جنگ نہیں لڑتی تھیں، باہر بھی لڑتی تھیں.
کچھ سنگولر وارفیئر نہیں تھی. ان کے ہوم فرنٹ مضبوط ہے. آپ کو پتا ہے جب جنگ یرموک آئی تو خالد ابن ولید کے ہاتھ سے 8 تلواریں ٹوٹ چکی تھی. And he came back اور اس نے آواز دی, کون اپنی تلوار کا حق مجھ سے ادا کرواتا ہے؟ Who gives me the 9th one? He had already broken 8 swords. تو خالد came back and said, who gives me the 9th one? تو somebody went forward, اس نے کہا خالد یہ تلوار ہے, آپ اس کا حق ادا کرو. اتنے میں ہندہ بنت ابو سفیان باہر نکلے. ہندہ کا آپ کو بتائے حضرت حمزہ کو شہید کرنے والی تھی, مارنے والی تھی, بڑا کرائسس تھا. بٹ شی واز اے ویری کریجس وومن, ویری ویری کریجس وومن. تو اس نے خالد کو تانا دیا کہ what kind of a commander you are? Your forces are running back and you Khalid? So Khalid was very angry, the blood was rushing into his eyes. He took the sword and said, get lost and out of my way or I'll kill you instead of the Romans. تو وہ گھبرا کے واپس گئی خیمے کی طرف. And then even then he called all the Muslims, look at these soldiers. The commanders fighting up to the death and the armies running. They came back, all of them. They won the war. And the final and the most decisive battle of Yarmouk was won by Muslims against Romans. خاجن حضرات, یہ وہ مسلمان اپنے جیسے تھے, کوئی زیادہ بگڑے ہوئے نہیں تھے. ہم ابھی بگڑ کے ہمارے رستے استوار نہیں ہوتے, کچھ نالائقوں کے کہنے سننے پر ہم اپنے لوگوں کو مار دیتے ہیں. ہم وہ گناہ کرتے ہیں کہ جو کسی صورت بھی قابل معافی نہیں ہوتا. مگر ہمارے لوگ ایک طرح کے نہیں تھے. بڑے خوبصورت شعر ہے ایک بار, بڑا خوبصورت, کہ شبستان جیسے وہ کہتا ہے کہ مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, مساف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر, اور شبستان محبت میں حریروں پر نیا ہو جا. کوئی آپ سے نہیں کہتا کہ آپ محبتیں نہ کرو, کوئی آپ سے یہ نہیں کہتا کہ آپس میں انس نہ رکھو, کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ بیسیکلی یو آر اے ویری ویری سافٹ نیشن. انتہا درجے کی خوبصورت, سیدھی سادی, اور سب سے بڑھ کر یہاں آتے ہوئے آپ کو پتا ہے میں جیلسلی کمپیئر کرتا ہوں مسلمانوں کو, اینڈ آئی فیل ویری ہیپی, ویری ریلیکسڈ, کہ میرے اللہ کو 2 چیزیں پسند ہیں. 2 چیزیں, ایک تو حسن اخلاق پسند ہے, اچھی بات کرنا, اور دوسرا آپ حسن طعام پسند ہے, مہمان کو کھلانا پسند ہے. ان گھروں کی بنیادی ساخت میں جا رہا ہوں, I see one thing very obviously, they have no idea of entertaining even a single guest. سارے ان پورے گھروں میں کوئی تصور تک بھی نہیں ہے مہمان نوازی کا, اور مسلمان مہمان نوازی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا. سو آپ نے ایک اچھی عادت کھو دی, اور ایک اچھی عادت اتنی بری طرح کھو دی کہ یہاں آ کر آپ اپنے آباء و اجداد, اپنے پیروں فقیروں, اپنے پیغمبر کی سب سے بڑی عادت کھو دی, اور وہ ہے مہمان نوازی, ہاسپٹیلٹی. اس عرب قوم کو کیا, ابھی دیکھا اپنے عربوں کو, کیا فالتو سے لوگ ہیں, کھایا پیا عیش کی چلتے بنے, ہوٹل بنائے, آسمانوں میں تفریح گاہیں بنائیں, اور کیا ان میں. مگر ان کو چنا کیوں گیا تھا؟ ایک تو زندگی کی پرواہ کم کرتے تھے, دوسرے انتہائی مہمان نواز تھے. وہ تو آج بھی ان میں موجود ہے, اور ہم جو مسلمان ہوئے ہم میں یہ عادتیں جاتی رہی. ہمیں تو بوجھ لگتا ہے, مہمان نوازی بوجھ لگتا. کیا بات ہے اس طلحہ کی اور حضرت طلحہ کی, جس کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ان کا انداز مہمان نوازی مجھے بڑا پسند آیا. طلحہ ہوا کیا تھا آپ کو پتہ ہے؟
ہوا یہ کہ مہمان آ گئے، ام طلحہ اور حضرت طلحہ کے پاس ایک بندے کا صرف کھانا تھا، ایک بندے کا، اور ایک بچہ تھا ان کا۔ بچے کو انہوں نے پانی پلا کے سلا دیا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ مہمان ایک ہے، اب کریں کیا؟ بیگم نے کہا فکر نہیں۔ کیا بیگمات تھی جی، الٹا کمال کی بات ہے جی، کیا کیریکٹر تھا، واٹ اے رول۔ بیگم نے کہا دیا بجھا دیتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں ساتھ ہی، ہم ویسے منہ چلاتے رہیں گے تو یہ خیال کریں گے کہ ہم کھا رہے ہیں، اور مہمان پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں۔ Can you imagine what they did? They called the guest, they put off the light, they sat with him, and they just acted like eating, and they didn't take anything at all, and they let the guest eat full. اور جب یہ بات was seen and noticed by Almighty Allah, تو وہاں سے ان کی تعریف آئی کہ میرے بندے کیا اچھے مہمان نواز ہوتے ہیں۔ زیادہ نہیں، آپ چلو کم از کم تھوڑی سی اس مہمان نوازی پہ عمل کر لو تو مہمان نوازی سے خالی یہ تو نہیں ہوتا، مہمان نوازی سے دلوں کے بھی دروازے کھل جاتے، خالی گھروں کے دروازے نہیں کھلتے، دل بھی کھل جاتے۔ اور ایک بات میں آپ کی نظر کروں جو میں ہمیشہ ان لوگوں کو کہتا ہوں جن کو اسلام کا شوق ہوتا ہے اور محبتوں کا شوق ہوتا ہے۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مہمان کے پاس بیٹھا کرو اور اتنی دیر بیٹھا کرو جب تک وہ اٹھ کے چلا نہیں جاتا۔ پتہ ہے کیوں؟ کہ اتنا وقت تمہاری عمر کا خدا تمہارے حساب سے نکال دیتا ہے۔ یہ قول امام ہے، the time you sit with the guest, God takes it out of your age. مجھے لگتا ہے آنیسٹلی میری عمر تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، اس وجہ مجھے لگتا ہے اسی وجہ سے میں نے کبھی مہمان خالی نہیں ہوا، تو سب کی عمریں مجھے لگ رہی ہیں، یہ سارے کی عمریں لگ رہی ہیں۔ یہ اصول اگر آپ سمجھو تو آپ یقین کرو دستوں سے پکڑ کے مہمان بلاؤ گے، خدا کے لیے گھر آؤ، میری عمر میں اضافہ ہو۔ Believe me, it is true. Undoubtedly یہ انتہائی خوبصورت روایت ہے جو امام زین العابدین سے آئی ہے۔ یہ لوگ پتہ ہے کیسے تھے؟ Today we do not understand، ہم سمجھتے ہیں عقل اور ایک معرفت کی انتہا کہ ہم ان کو سٹرینج کر دیتے ہیں۔ اگر کسی ذہانت میں ایک خوبصورت بات ہے تو ہم اسے عجیب کر لیتے ہیں، لگتے ہیں کہ یہ ایک میریکل ہے، سپر سونک قسم کی چیز ہوگی، ہم نہیں سے فالو کر سکتے۔ یہ آپ میں ہر ایک بندے میں ہے، خدا کی شناخت ہر بندے میں ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جی ایک مولوی کو اللہ نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے آپ کو خدا سے شناسائی کا، وہ خود شناسا ہے اللہ سے، وہ آپ کو کیسے شناخت دے سکتا ہے؟ جس خدا نے ہر مسلمان سے انڈیویجولی قبر کے سرانے ایک سوال پوچھنا ہے، من ربوں کا، کون تھا تمہارا رب؟ کیوں پوچھے گا؟ ناانصاف ہے۔ وہ جو انٹلیکچول نہیں ہے، وہ جو انٹیلیجنٹ نہیں ہے، وہ جو ایک غریب مسلمان ہے جو مزدوری کر کے زندگی گزار کے مر گئے، اس سے کیوں پوچھے گا من ربوں کا؟ کیا ناانصاف ہے؟ اگر خدا میں انصاف ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بیسیکلی ہیومن مائنڈ میں اگر کوئی اور وصف رکھا جائے نہ جائے، کمتر میں اور برتر میں، معمولی میں بڑے میں، ایک وصف اللہ نے ضرور رکھا ہے کہ ہر انسان میں اتنی شناخت کا پہلو ضرور رکھا ہے کہ وہ اپنے اللہ کو پہچان سکتا ہے، اپنے اللہ کو مان سکتا ہے۔ کوئی بھی شخص اس کیپیسٹی اور کیفیت سے آزاد نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کل عذر نہیں چلے گا کہ میں فلاں حضور قبلہ سید عالم کے پاس نہیں پہنچا۔
You can yourself understand about God. You can understand کہ خدا نے آپ میں صلاحیت رکھی ہے. There are only two people on God's earth. وہ جو اللہ کے دوست ہیں and وہ جو شیطان کے دوست ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. دو ہی قسم کے لوگ ہیں, یا اللہ کے دوست ہیں یہ شیطان کے دوست ہیں. ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم اللہ کے دوست ہیں. ہمیں تھوڑی سی پختہ بھی تو بے وفا دوست تو نہیں نہ نکلنے چاہیے. وہ اللہ میاں تو اب شعر نہیں پڑھتا, نہ کہتا, نہ ریکمینڈ کرتا ہے, مگر کسی نے اچھا شعر لکھا, دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی. کم از کم نبھانے والی چیز تو دوستی ہوتی ہے. دوستی کتنی بڑی چیز ہے, کتنی بڑی ویلیو ہے. ایک دفعہ حضرت ابو بکر اور عمر میں لڑائی جھگڑا ہو گیا, ہو جاتا تھا. آپ کو کسی کو کون نا لڑائی جھگڑ ہو گئی تھی, وہ کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, وہ تو خطا سے پاک تھے, مگر ہو گیا تھا. جب ہو گیا تو ابو بکر صدیق نے معافی مانگی, وہ نے معافی نہیں دی, کہتے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. وہ روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابو بکر, کہا یا رسول اللہ مجھ سے خطا ہوئی, میں نے عمر سے معافی مانگ لی, عمر مجھے معافی نہیں کر رہے. تو حضور کو اتنا غصہ آیا کہ اسی وقت منبر پہ طلوع فرمایا اور کہا لوگو تم میرے دوست کو بھی نہیں چھوڑتے, لوگو تم میرے دوست کو بھی نہیں چھوڑتے. اور اتنی بار دہرایا کہ تمام صحابہ گھٹنوں کے بل گر گئے اور معافی مانگے اور کہا جی ہمارے ماں باپ بھی ابو بکر کو کچھ نہیں کہیں گے, خدا کے لیے ہمیں معاف کر دیں. یہ وہ ایلیمنٹ ہے دوستی. آفٹر گاڈ آئی پرسنلی گیو موسٹ امپورٹنس ٹو دا ہیومن ریلیشنشپس. ٹیک کیئر دیٹ یو ڈونٹ ویسٹ یور فرینڈس, good friends. And if they are in the way of God, they are very precious assets for you. I believe, inshallah, بہت سارا فرق پڑے. حضرت امام حسن کی وفات ہوئی. وفات سے کچھ پہلے انہوں نے کہا دیکھو ام المومنین عائشہ کے پاس جانا, ان سے اجازت مانگنا کہ میں روضہ رسول میں دفن کیا جاؤں. وہ آپ کو اجازت دے دیں گی, وہ اجازت دے دیں گی تو پھر مجھے لے جانا. پھر رستے میں کچھ لوگ جنازے کو روکیں گے, اگر وہ روکیں گے تو ان سے کہنا اچھا ٹھیک ہے فساد نہ کرنا میری وجہ سے, تو پھر مجھے کسی اور جگہ دفن کر دیں. تھوڑے عرصے کے بعد حضرت حسن کی وفات ہوئی, اور جیسے لوگوں نے پوچھا جا کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ سے, تو انہوں نے اجازت دے دی. اجازت دے تو بازار میں آئے تھے, تو مروان جو تھا جو حاکم مدینہ تھا, اس کو خیال ہوا کہ اگر حسن بھی چلے گئے اس روزے میں تو ہمارا تو بالکل ستیاناش ہو جائے گا. تو ہی کیم ود دی آرمی اینڈ ہی ریزسٹڈ. ایک بڑی جنگ ہونے والی تھی کہ پھر ان کو یاد آیا کہ حسن نے کہا تھا کہ جنگ نہ کرنا, پھر وہاں سے ڈائیورٹ کر کے حضرت حسن کو جنت البقیع میں دفن کیا. تو خادم حضرات خالی یہ نہیں, اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھیے. آپ نے تو مقدس سمجھ کو بٹھا دیا ان کو ایک کونے پہ, چلو جی ٹھیک ہے بی بی فاطمہ, آپ تو بٹھا دیا. یہ نہ دیکھا وہ کس قسم کی تھی, یہ نہ دیکھا کہ ان کے دل میں آگہی کیسی تھی. تو جس دن انہوں نے وفات پانا تھا, سیدہ فاطمہ نے کہا اپنے آیا سے, اماں سے, اور کہا کہ دیکھو میرے لیے میرا دل نہانے کو کر رہا ہے, پانی لاؤ. پھر پانی منگوایا, پھر آپ نہائے. اور وہ کہتی ہیں کہ اتنا نہائی جیسے بالکل نارمل, حالانکہ سخت بیمار تھیں, جیسے نارمل لوگ نہاتے ہیں. پھر کہا اچھا میرے اچھے کپڑے لاؤ. پھر اچھے کپڑے منگوائے اور اپنے بہترین کپڑے منگوائے, پھر پہنا. پھر کہا اچھا صحن میں میرا بستر بچھا دو. پھر صحن میں بستر بچھایا گیا. پھر ایک طرف اس پہ آرام فرمایا, ایک طرف ہاتھ رکھا
اور کلمہ پڑھا اور کہا کہ اب مجھے میرے پاس کسی کو نہ آنے دینا، کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں اپنے اللہ کے اور اپنے رسول کے پاس جا رہی ہوں، میں اپنے باپ کے پاس جا رہی ہوں، تو کوئی میرے قریب نہ آئے۔ اور خواتین و حضرات وہ وہاں ہی وہ وفات پا گئے۔ سب کو حیرانی ہوئی کہ کتنی ایگزیکٹلی لوگ اپنے لمحے کو یہ جانتے تھے، as if they were not strangers to the life ahead۔ ایسے لگتا تھا ان کو اپنی اگلی زندگی کو پورا پورا پتا تھا، ایسے ہی جیسے حضرت معاذ بن جبل کو پتا تھا۔ ان کا یا رسول اللہ جب میں رکوع میں جاتا ہوں تو میں فرشتے دیکھتا ہوں، میں ملائکہ کو دیکھتا ہوں، اور میں اپنے ملائکہ گھروں کو دیکھتا ہوں۔ فرمایا معاذ یہ تیرا اخلاص ہے، یہ تیرے ایمان کی علامت ہے، یہ احسان کی عبادت ہے، یہ احسان کی بات ہے۔ اور خادم حضرت عمران بن حسین کے ایسے صحابی تھے کہ صبح و شام فرشتے ان کو سلام کرتے۔ جب لوگ ان کے گھر جاتے تھے تو آواز آتی تھی السلام علیکم یا عمران، السلام علیکم۔ تو پوچھتے کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ان کو اتنا پسند کرتے ہیں ملائکہ کہ صبح و شام جب بھی وہ آتے جاتے ہیں ان کو تو ان کو سلام و دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور یہ خاتم حضرات افسانے نہیں ہیں، this was known to everybody witnessed۔ ہم کہتے ہیں کوئی کہتا ہے نا یہاں جن ہے، زندگی بھر ہو گئی یقین کرو، جو کہتے ہیں یہاں جن ہے، جب اس جگہ جا کے دیکھا نا تو ککھ بھی نہیں تھا، لوگوں کے اندر ہی جن تھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ آج بھی یہ حساب ہے، مگر یہ وہ جن کی شہادتیں ہمیں خارج کے تمام لوگوں سے ملتی ہیں، محدثین سے ملتی ہیں۔ اور خاتم حضرات میں بچوں کے نام اسید مجھے بڑا پسند ہے، رکھتا ہوں، جس کو دیکھو نا مجھے موقع مل جائے تو میں اسید کا نام بہت رکھتا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کیوں؟ کہ حضرت اسید بن حذیر اور حضرت عباد بن بشیر یہ دو بڑے صحابی تھے۔ تو ایک دفعہ رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی سے فارغ ہوئے، they were coming back from the mosque۔ دونوں کے پاس عصا تھے چھوٹے چھوٹے، اب دونوں اکٹھے چل رہے تھے تو حضرت اسید کا اندھیری رات تاریکی بہت سخت، حضرت اسید کا عصا روشن ہو گیا، وہ چلنے لگے۔ آگے جا کے اسید نے کہا میں تو جاتا ہوں، تو ان کا وہ اپنا عصا لے کے مڑ گئے، آگے اس اندھیرے میں حضرت عباد کا عصا روشن ہو گیا۔ And when they left their houses, صبح it was reported to the Prophet کہ ایسے ہوا ہے۔ آپ نے شکر کیا اللہ کا کہ میری زندگی میں میرے اصحاب کو اللہ نے ایسی ایسی کرامات بخش دی ہیں، اور یہ ہر اس بندے کو مل سکتی ہیں جس نے اللہ اور رسول کی خلوص کے ساتھ مطابقت کی، چاہے 1500 برس بعد کی۔ ایک بڑے دلچسپ آپ کو واقعہ تھا۔ ایک شخص حضرت عمر فاروق کے پاس آ گیا۔ حضرت عمر فاروق اس کی بات سنتے تو بیچ میں کہتے یار اس بات کو یاد رکھنا، پھر آگے سنتے پھر اور بات کہ یار دیکھو اس بات کو بھی یاد رکھنا، پھر اور آگے چلتی بات، پھر آپ کہتے میاں اس بات کو بھی یاد رکھنا۔ وہ جب تک بات چیت اس نے ختم کر کہا امیر المومنین یہ کیا آپ کہتے تھے، اس بات کو بھی یاد رکھنا، اس بات کو بھی یاد۔ کہا وہ وجہ یہ تھی کہ یہ باتیں جو سب جھوٹی تھیں اور تم بہت جھوٹ ملا رہے تھے بعض میں، اس لیے میں تمہیں وارن کر رہا تھا، تمہیں عقل ہی نہیں آ رہی تھی، میں کہتا اس بات کو یاد رکھنا، یہ بات میں جھوٹی نکلے گی۔ یہ ان کی فراست کا عالم تھا، یہ ان کی ذہانتیں جو ہے خدا کی طرف سے ان کو ملتی تھیں۔ یہ اتنی عقول، یہ نہ سمجھو وہ ہم سے پہلے ہم سے گئے گزرے تھے، یقین جانو اتنی بدترین، اتنی فاسق، اتنی ظالم کلاس کبھی زمین پہ نہیں پیدا ہوئی تھی جو حضور کو دی گئی تھی۔ پر اللہ کے رسول کا یہ کرشمہ تعلیم تھا کہ اللہ نے نہ صرف ان کو تعلیم بخشی بلکہ معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا، نہ صرف معزز ترین لوگوں میں ڈال دیا بلکہ ان کو یہ صفات عالیہ اللہ نے بخش دی
کہ وہ دلوں کے مالک ہو گئے. اذہان کی ایسی گرفت ان کو ملی کہ وہ ہر چیز پہ ان کی ایک ایک نظر جو تھی بڑی کلیئر. ایسے لگتا تھا کہ وہ ہر چیز دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. حسین اپنی شہادت کو دیکھ رہے تھے، خالد اپنی موت کو دیکھ رہے تھے. موت کو دیکھ رہے تو کیوں نہ ایسے کرتے کہ جب نجران کے عیسائی حاکم آئے اور انہیں خالد سے کہا کہ آج اگر ہمیں امان نہ دیتے تو میں یہ زہر کھا لیتا. اس نے کہا کون سا زہر؟ انہوں نے کہا this is the worst possible poison which is in my hand. If you would not allow us to live, I'll eat it because I can't go back to my people. I can't give them the news that I've failed in negotiations. خالد نے کہا تم مجھے دو نا جو تم اتنا بڑا زہر لائے ہو. اس کو دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی اور کہا کہ تو سمجھتا ہے کہ زہر زندہ رکھتا ہے اور زہر مارتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا تو خیال ہے میرا اللہ زندہ رکھتا، وہ پورا زہر کی پڑیا پھانک ہے. اینڈ ہی لیوڈ اپ ٹو دی اینڈ. بڑی اذیت سے آخر میں مرے. لوگ کہتے تھے کہ اللہ نے اس ایمان کی وجہ سے اس زہر کا اثر خالد میں اس وقت تک روکے رکھا جب تک ان کے موت کا وقت نہیں آ گیا، اور تب آ کے اس کے اثر ریلیز ہوا یہ کہ حضرت علی جب خیبر کی جنگ لڑ رہے تھے تو ان کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں ڈھال تھی. ایک یہودی نے بڑا طاق کے نشانہ مارا تو وہ ڈھال گر گئی. اسی غصے میں، آپ کو یاد ہے وہ واقعہ جو خیبر کے دروازے کا تھا، اسی غصے میں وہ آگے بڑھے اور انہوں نے خیبر کے دروازے پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیا. جنگ ختم ہوئی تو رستے میں پڑا ہوا تھا دروازہ، تو لوگوں نے کہا چلو پرے کر دیں. تو 8 بندوں نے اس کو ہلانا چاہا، وہ ہل ہی نہیں سکا ان سے. تو انہوں نے پوچھا یا علی یا آپ نے کیسے اٹھایا؟ تو علی نے کہا دیکھو بات سنو، میں نے نہیں اٹھایا، اس وقت میرے اللہ نے اٹھایا تھا. یہ اسی لیے حضرت علی کو ید اللہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کے ہاتھ میں خدا نے ایسی طاقت. دیکھو اس وقت اگر آپ ٹائٹل دیکھو، سیف اللہ، سیف من سیوف اللہ، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار. ید اللہ، اللہ کا ہاتھ، جیسے سیدنا علی بن ابی طالب ہے. کسی کو کہا گیا امین الملت، کہ اس پوری ملت کا، جیسے ابو عبیدہ بن الجراح. لوگ اپنی صفات کی وجہ سے بہت نمایاں تھے. ایک ایک آدمی اپنی ایک ایک صفت کی زمانے میں تشہیر رکھتا تھا. They were so much known for their prestigious name. آج میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ میں اسید کا نام بڑا رکھتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے اسید بن حضیر ایک دفعہ تلاوت فرما رہے تھے، ان کا بیٹا یحییٰ ان کے ساتھ لیٹا تھا. ناگہاں اسید نے دیکھا کہ بادل نیچے ہو رہے ہیں، بادلوں میں روشنیاں ٹمٹما رہی ہیں. ہوتے ہوتے بڑے قریب آ گئے. جب قریب آئے تو گھوڑا ذرا سا ہنہنایا تو حضرت اسید نے تلاوت بند کر دی. جب گھوڑا ہنہنایا تو اسید نے تلاوت بند کر دی. پھر جب بادل پھر اونچے ہو گئے، پھر شروع کی، پھر وہ نیچے آنے شروع. پھر حضرت اسید نے مستقل تلاوت بند کر دی. صبح آئے حضور کے پاس، کہا رات یہ واقعہ بیٹا ہے کہ ایسے میں تلاوت کر رہا تھا، ایسے بادل نیچے اتر رہے تھے اور اب کچھ کیجئے. حضور نے فرمایا اسید یہ ملائکہ تھے جو تیری تلاوت کی خوبی کی وجہ سے تجھے سننے کے لیے، تجھ سے ہاتھ ملانے کے لیے، معانقہ کے لیے نیچے اتر رہے تھے. اگر تو تلاوت جاری رکھتا تو یہ بادلوں سے نکل کر تجھ سے مسافہ کرتے. یہ ان کی تلاوت کی خوبی کی وجہ سے. اس لیے خواجین حضرات جب کو بچہ پیدا ہوتا ہے تو میں کہتا ہوں یہ پہلا نام اس کا اسید رکھوں کہ اللہ اس کی تلاوتوں میں بھی یہ خوبی پیدا کر دے. تو ملائکہ چلو دور سے ہی سلام دعا کر لیں کہ اس کا. ہاں جی. یہ ویسے آپ کے لیے دلچسپ ہوگی کیونکہ ہمیں ویسے مسٹیریس سٹوریوں سے بہت دلچسپی ہے. تو
تو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں کھجوروں کے جھنڈ میں تھا، میرے رسول میرے ساتھ تھے اور میں کھجوروں کے جھنڈ میں تھا، تو ناگہاں میں نے کالے بادلوں کو اوپر اٹھتے دیکھا، بڑے خوفناک انداز میں کالے بادلوں کو اوپر اٹھتا دیکھا، تو میں گھبرا گیا، مجھے آواز آئی کہ کھڑے رہنا، ہلنا جلنا نہیں، کھڑے رہنا، تو میں وہاں کھڑا رہا، تھوڑی بعد وہ بیٹھ گئے، نیچے گرد بیٹھ گئی اور وہ بادل غائب ہو گئے، تو حضور نے فرمایا یہ جنات تھے جو مجھ سے میرے وعدے کو سننے آئے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہتے ہیں کہ واحد یہ دونوں مواقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے نصیباً میں، اور دوسرے مواقع نفر من الجن کی جو آیت ہے کہ یہ واحد فرد تھے جنہوں نے جنات پر گواہی دی کہ ہم نے انہیں دیکھا ہوا ہے، یہ وہ حضرت عبداللہ بن مسعود ایسے ہیں۔ یہ ویژن کا ایک پرابلم ہوتا ہے کہ جب تک ایک خاص عبادات کے رنگ میں ویژن ایک اسپیشل اینگل پہ نہ چلا جائے، اس وقت تک یا پھر اللہ آپ کی نظر کو طاقت دے دے کہ آپ ان غیر معمولی مظاہرات کو ایک کامن آئی سے دیکھ سکیں۔ دونوں صورتوں میں صرف ہمارے پورے مسلم تاریخ میں ایک صاحب ایسے گزرے ہیں کہ جو ان تمام ایلیوژنری علوم پر بھی گرفت رکھتے تھے اور تمام ایلیوژنری مخلوق پر بھی علوم رکھتے تھے۔ یاد رکھیں کہ زمین کے صرف دو ثقل ہیں، دو بوجھ ہیں، ایک انسان ہے، ایک جنات ہے، دونوں کو ملا کر جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی الثقلین کہتے ہیں کہ دونوں ان مخلوقات کے نبی صرف ایک ہیں، اور امام المرسلین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو غوث الثقلین کہتے ہیں کہ یہ دونوں ان بوجھوں کا جو زمین کے اوپر ہیں، انسان اور جنات دونوں کے امام ایک ہیں، کتب ایک ہیں، اور وہ غوث الثقلین ہیں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی۔ بہت سے بڑے بڑے آدمی ہیں، مگر دیکھو اس وقت عام آدمی بھی ہے، لنکا میں جو چھوٹا وہ بھی 52 گز کا عام آدمی، ایک عام صحابی ہیں، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد فوت ہو گئے، اور فوت ہونے سے ایک دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور اسے کہا دیکھ بھائی تھوڑا سا مجھ پہ قرض ہے، وہ تو ادا کر دینا، میں نے کل شہید ہونا ہے اور سب سے پہلا شہید میں ہوں، اس لیے میری لاش ذرا سنبھال لینا۔ یہ کیا کہ آپ تو چلے گئے، حضرت جابر اگلے دن چونکہ وہ بھی جنگ میں شریک تھے تو دیکھا کہ سب سے پہلے میرا باپ شہید ہوا ہے، پھر انہوں نے سنبھالا اور جیسے انہوں نے کہا تھے دفن کیا اور ان کا قرض ادا کیا۔ دس از ویری مائنر تھنگ، ایسے لگتا تھا ان کے لیے کامن ڈے ٹو ڈے باتیں ہیں جن کو آپ بہت بڑے بڑے صاحب اسرار سمجھتے ہو، بڑے بڑے لوگ